بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان ہے اور میں اب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ یاد رکھیں، زندگی اگر گزار رہے ہیں، زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں اتنا شعور نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا چلنا ہے، لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، آپ زندگی پھر گزار جائیں گے، لیکن پھر آپ کو بار بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بار بار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بندہ اس کو شعور نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ اس لیے زندگی کو سمجھنا لازمی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 60-65 سال کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت زندگی کو سمجھ آتی ہے، وہ ہو کاش یہ کر لیتے، کاش زندگی کو ایسے گزار لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے۔ اس لیے زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی کو سمجھنا لازمی ہے۔ جتنا آپ زندگی کو سمجھتے جائیں گے، آپ اپنی زندگی کو اتنا ہی بہترین طریقے سے گزارتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی گزارنے کے چند اہم اصول۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان اصولوں کو سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ زندگی گزارنے کا پہلا اصول یاد رکھیں، ہر انسان، ہر مرد اور عورت اپنی زندگی کا خود مالک ہے۔ آپ کو پریشانی آئی ہے، آپ کو تکلیف آئی ہے، آپ کو مصیبت آئی ہے، آپ کو خوشی ملی ہے، آپ اس کے خود مالک ہیں، کوئی دوسرا تیسرا مالک نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو ٹھیس پہنچا لیتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، ناامید ہو جاتا ہے، ایک غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو اجازت نہ دیں جو آپ کو ٹھیس پہنچائے۔ ہاں، وقتی طور پر انسان کو غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو بار بار سوار کر لینا اور اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے چند اہم لمحات جو اس کو خراب کر دیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے خود مالک ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کی، آپ زندگی کے مالک، آپ نے زندگی کو اپنے حساب سے گزارنا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں۔ زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یاد رکھیں، ہمیشہ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کو ضائع کرنے والا اصل میں جو ہے نا، زندگی کو ضائع کرنے والا ہے، اور جو زندگی کو ضائع کرنے والا ہے وہ کیا جیا اور کیا مرا۔ یاد رکھیں، وقت کے پاس بھی بعد میں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کو وقت دے سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سراسر دن دوستوں میں بیٹھ رہتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ رہتے ہیں، موبائل پر بیٹھ رہتے ہیں اور ملتا ملاتا کچھ نہیں۔ بعد میں ہم کیا کر رہے ہیں، پچھتا رہتے ہیں، کاش ہم یہ کر لیتے۔ پھر غیر ذمہ داری، شروع میں زندگی میں کوئی ذمہ دار بنایا نہیں، پھر بعد میں ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اگلا اصول یاد رکھیں، دھوکہ باز شخص سے بچیں۔ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا یا کسی کو شخص کو دھوکہ دیا، اس سے بچیں۔ ایک عظیم ناولسٹ، روسی ناولسٹ ٹالسٹائی جس کا نام ہے، اس سے کسی شخص نے سوال کیا، کیا ہم اس شخص کے ساتھ چل سکتے ہیں جس نے ہمیں دھوکہ دیا؟ تو اس نے آگے سے جواب، اس نے کہا ہاں، اس کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ اس نے ہمیں گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کی، اب وہ گولی کسی وجہ سے مس ہوگی، اب ہم دوبارہ اس کو صاف کر کے دے رہے ہیں، بھائی اس کو پکڑ اور دوبارہ ہمیں شوٹ کر دے۔ اس لیے دھوکے باز شخص سے بچیں۔ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو لوگ ہماری عزت کریں۔ یاد رکھیں، لوگ لوگوں کی عزت پتہ ہے کس وجہ سے کرتے ہیں، جب ان کو غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس لوگ ہیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اپنے ریسورسز کے حساب سے، اپنے وسائل کے حساب سے اپنا رویہ اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا کریں، انشاءاللہ لوگ آپ کی ضرور قدر کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اچھے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں۔ اس لیے پیسے کے پیچھے مت بھاگیں۔ انسان کیا کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ کماتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پیسہ بعد میں اس کے لیے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ پیسہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ بھی تو بہت نعمتیں موجود ہیں۔ پیسے سے آپ غم کو دور نہیں کر سکتے، پیسے سے آپ گزرا ہوا وقت نہیں لا سکتے، پیسے سے آپ خوشیاں نہیں خرید سکتے، پیسے سے آپ اپنے رشتوں کو نہیں خرید سکتے۔ اس لیے پیسے کے پیچھے مت بھاگیں۔ زندگی گزارنے کا اگلا اصول، عورت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ عارضی مزے کے لیے مشکل زندگی کو داؤ پر مت لگائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2-4 منٹ کا وہ فائدہ سمجھتے ہیں، ذہنی تسکین حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، فتح علی ٹیپو کا قول یاد آ گیا، سلطان ٹیپو کا، اس نے کہا تھا لوگ برائی ہنس ہنس کر کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ رو رو کر بھوگتے ہیں، اس لیے عورت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ایک برازیلین ناولسٹ گزرا ہے، شارٹ سٹوری کریٹر، اس نے کہا آپ تتلیوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ ایسا کریں، ایک خوبصورت باغ لگائیں، پھول لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، پھر کیا ہوگا، تتلیاں واپس اڑ کر آئیں گی، پھر آپ ان کو خوب جی بھر کر دیکھ لینا۔ اس لیے عورت کے پیچھے مت بھاگیں۔ زندگی گزارنے کا اگلا اصول یاد رکھیں، ہمیشہ خود پازیٹیو رہیں، ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو اچھا رکھیں۔ مولانا روم نے کہا، صحیح کہا تھا، اس نے کہا تھا انسان کیا ہے، انسان کی ہستی صرف سوچ ہے۔
सोच, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और गोश्त है। याद रखें, अगर इंसान अच्छा सोचेगा अच्छा कार गुजरेगा, और अच्छा बुरा सोचेगा बुरा कार। इसलिए इंसान को चाहिए कि अच्छा सोचे, जिंदगी गुजारने का अच्छा सोच, हमेशा अच्छे लोगों की महल में बैठे, अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करें, ठीक है। ये भी देखिए जिंदगी का असूल है, ठीक है ना। जब आप उनके साथ अटैच रहेंगे वो खुद भी अच्छे होंगे और आपको भी अच्छा बनाते रहेंगे, बल्कि बुरा नहीं बनने देंगे। याद रखें, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो एक कील है ना, उसको पानी में गिराएं तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर उसको किसी फट्टे के साथ लगाकर वो पानी में गिराए ना, तो फट्टा भी नहीं डूबेगा और कील भी तैरती रहेगी। सेम वे अच्छे लोगों की भी यही मिसाल है। वो क्या होगा, हमें भी अच्छा बनाएंगे और खुद भी अच्छे रहेंगे। जिंदगी गुजारने का अगला असूल, जिंदगी में जो भी परेशानी, जो भी गम, जो भी तकलीफ आए, हमेशा अंदर से मजबूती से उसको टैकल करें, बर्दाश्त करें। याद रखें, जब पानी का कतरा गिर रहा हो पत्थर पर, गिर गिर कर आसा ऐसा वो उसमें से रास्ता बना लेता है। इस तरह ये नहीं हो सकता कि आपको मुसीबतें हैं, आपको परेशानी है, एक ना एक दिन उनका हल भी निकल आएगा। आपने अंदर से मजबूत बनना है और साबित कदम रहना है। ये भी जिंदगी गुजारने का एक असूल है, जिंदगी गुजारने का आखिरी असूल। याद रखें, जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहें। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू शुड बी अ गुड लिसनर। याद रखें, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, फिर लोगों की बातों को आप सुनना पड़ेगा। महफिल में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं वो आपका इल्म है। अगर आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं, वो इल्म भी आपके पास आ जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ लर्न करते रहें ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर गुजार सकें।